رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة اور طالبات، آج تفسیر میں ہم لوگ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. آیت 10 سے آیت 19 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ترجمہ سماعت فرمائیے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور صبر کیجئے علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں یا اس پر جو وہ کہتے ہیں. ما موصولہ ہے یہاں پر، ابھی پچھلی کلاس اور سے پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ما موصولہ کے متعلق. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے، برداشت کیجئے ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں، یا صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیجئے. حجرًا جمیلا، بہتر طریقے سے چھوڑنا، یعنی بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي، اور ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین، اولی النعمتی، اور خوشحال جھٹلانے والوں کو. المکذبین جھٹلانے والے، اولی النعمتی خوشحال نعمتوں والے جھٹلانے والوں کو، اور مجھے چھوڑ دیجئے. وَمَهِّلْهُمْ، وَمَهِّلْ، اور مہلت دیجئے ہم ان کو، قلیلاً، کچھ، تھوڑی سی، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور خوشحال جھٹلانے والوں کو، اور انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی. ان لدینا، یقیناً ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں یا توق ہیں، وجحیمن، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یقیناً ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور کھانا ذا غصة، اٹکنے والا، حلق میں اٹکنے والا، ذا غصة، اٹکنے والا کھانا، وعذابا ألیما، اور دردناک عذاب ہے. یوم، جس دن یا اس دن، ترجف الارض والجبال، زمین اور پہاڑ لرز جائیں گے، زمین اور پہاڑ ہل جائیں گے. ترجف، لرز جانا، کانپ جانا، ہل جانا. جس دن زمین اور پہاڑ ہل جائیں گے، لرز جائیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً، مہیلا. کثیباً، ریت کے تودے کی طرح. کثیب کہتے ہیں ریت کا تودا. مہیلاً، بہنے والا، یعنی بہنے والی ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے. بہنے والی ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ.
یا تودا، ٹیلے کو بھی بولتے ہیں، ریت کا ٹیلا یا ریت کا تودا، اس طرح اردو میں یہ الفاظ مستعمل ہیں۔ مہیلن، میں نے کہا کہ بہہ جانے والی ریت، ایسی ریت جو بہہ جاتی ہے۔ محلن، منہل، انہالا، ینہالو، ان سب کے معنی بہہ جانے کے ہیں۔ ایسی ریت جو پیروں کے تلے سے بہہ جائے، تو ایسے ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ جن کی ریت بہہ جاتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک رسول، شاہداً علیکم، گواہ بنا کر آپ پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔ فعصا فرعون الرسول، فعصا، بس نافرمانی کی، فرعون نے الرسول، رسول کی، فاخذناہ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا، سخت پکڑ، سخت پکڑ، بس ہم نے اس کو پکڑ لیا سخت پکڑ، وبیل سختی کے معنی میں، شدت سے پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بس تم کیسے بچو گے؟ تتقون یہاں پر کیسے بچو گے، تم تقوی اختیار کرو گے نہیں، بس تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم کفر کیے یا اگر تم کفر پر رہے تو تم کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو دن کے بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، بس تم کیسے بچو گے اس دن سے جس دن کے بنا دے گا بچوں کو، ایسا دن جو کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اس کا وعدہ ہے، کان وعدہ، اس کا وعدہ تھا نہیں بولیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے، مفعولا، جو ہو کر رہے گا، مفعولا، ہو کر رہے گا۔ ان هذه التذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، ان هذه تذکرہ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی جانب راستہ، یا پس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی جانب راستہ۔ یہ کچھ آیتیں تھیں جن کی تلاوت میں نے کی اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے مختصر سی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ کتاب کی طرف چلتے ہیں، یا کتاب کے ان صفحات کی طرف جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ذرا سا پیچھے کی طرف جائیے آپ، جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، ذکر قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، اور اسی طرح ذکر کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ کارساز بنا لو کا مطلب اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دو، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، یعنی فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ، فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ، کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ مطلب ہوتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی میں نے اللہ کو اپنا کارساز بنا لیا، یعنی اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وہاں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب کون میرا سپورٹ کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا، نہیں، جو انسان اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہی تو متوکل علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، غور کریں یہاں پر، کہ جو انسان تہجد کا پابند ہوتا ہے، جو انسان قرآن کی تلاوت کا پابند ہوتا ہے، جو انسان ذکر و اذکار کا پابند ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ، ایک ایسا مضبوط ملکہ، ایک ایسی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کو برداشت کرنے اور ہر بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرانے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے اس کے بعد کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یعنی ان تمام احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کریں آپ. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی حکم دیتا ہے، اتنا ہی مکلف بناتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم کب دیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات آپ پر نازل کر دیے کہ آپ تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے رب کو یاد کریں. جب انسان یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں، وہ قوت اس میں آ جاتی ہے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس اللہ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. قریش، کفار قریش یا کفار مکہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ہاں، رشتوں میں پھوٹ ڈالنے والا کہتے ہیں، آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں ان کی باتوں پر، آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کریں. وہ جو کچھ آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ صبر کریں. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ملکہ آ گیا تھا. تو یہاں ہمارے لیے جو سبق کی بات ہے، نصیحت کی جو بات ہے، وہ یہ کہ اگر ہم بھی اپنے اندر وہ ملکہ، وہ طاقت پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تہجد کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا. اسی لیے کہا کہ صبح میں ذکر و اذکار کریں، اذکار الصباح پڑھیں، شام تک اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوں گے. اور شام میں اذکار المساء پڑھیں، صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. اور واقعی جو لوگ ان اذکار کا اہتمام کرتے ہیں وہ واقعی اطمینان سے، سکون سے اپنے اوقات کو گزارتے ہیں. انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل اور تکلیف آ بھی جائے نا، وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ چیز ہے یہاں پر وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اچھا، وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں آپ کو، آپ انہیں چھوڑ دیجیے. وَاهْجُرْهُمْ، حجر کے معنی یہاں پر حجر یحجر کے معنی ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا. لیکن یہاں حجر سے مراد اللہ نے اس حجر کا حکم دیا کہ اس کے اندر کوئی عتاب نہ ہو، کوئی عقاب نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو. آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی سزا آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے آگے کہا حجرا جمیلا، بہتر طریقے سے آپ ان کو چھوڑ دیجیے، آپ بہتر طریقے سے ان کو چھوڑ دیجیے. یہ وَاهْجُرْهُمْ حجرا جمیلا، جس میں نہ کوئی عتاب ہو، نہ کوئی غصہ ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی بغض ہو، نہ عداوت ہو. آپ ان کو چھوڑ دیجیے. وَاهْجُرْهُمْ حجرا جمیلا. یہاں ہمیں تعلیم دی گئی کہ دعوت کی راہ میں، دعوت کے میدان میں اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے ہمیں ٹکرانا نہیں چاہیے. ہاں، ٹکرانے کا طریقہ بھی ہمیں اللہ نے بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ان سے جدال کرنا ہے، لڑائی جھگڑے پر نہیں اتر آنا. اور اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعوت کے اسلوب میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، لوگ ہماری ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، تو ہمارا مقصد نکلنے کا اللہ رب العالمین کی توحید یا دین اسلام کی اشاعت یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے کا اعلاء ہے، اس کو بلند کرنا ہمارا مقصد تھا. اگر ہم اس کو چھوڑ کر اپنے دفاع میں لگ جاتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو جاتی ہے. دعوت کے میدان میں اپنا دفاع نہیں کریں، ہم جو کام کرنا ہے وہ کام کرتے جائیں. یعنی ہم کس مقصد کے لیے نکلے؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے نہیں، توحید کی اشاعت کے لیے ہم نکلیں. کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، احسن طریقے سے ان سے جدال کرنا ہے. مطلب احسن طریقے سے جدال کرنے کے یہ ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، ہم ان کے سامنے توحید کی بات رکھتے جائیں گے، شرک کی قباحت ان کے سامنے ذکر کرتے جائیں گے، جنت جہنم کا تذکرہ کرتے جائیں گے. بھلے لوگ ہمیں پاگل بولیں، دیوانہ بولیں، ہماری ذات پر کیچڑ اچھالیں، ہمیں برا بھلا کہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ داعیانہ صفات میں سے ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے اور بہتر طریقے سے ان کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا دیکھیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے بھی چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں اور ان خوشحال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں. مطلب کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا بھئی آپ یہ کام ہمارے حوالے کر دو، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں، میں انہیں دیکھ لوں گا. یہ مطلب ہے اس کا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حجر میں اللہ نے اس سے پہلے کی جو جس آیت میں اللہ نے کہا وَهْجُرْهُمْ، حجر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا کہ وہ ہجرنی نہیں کہا. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے استعمال کیا تھا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ دو، نکل کے چلے جاؤ یہاں سے. تو اللہ نے اپنے لیے حجرہ کے معنی بھی ترک کرنا ہے، ودارا کے معنی بھی ترک کرنا ہے، ودارا یذرو کے معنی بھی ترک کرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ودارا یذرو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ یہاں پر کہ وذرنی والمکذبین، آپ ہمیں چھوڑ دیں میں انہیں دیکھ لوں گا، مجھے اور ان کو چھوڑ دیں. مطلب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وذرنی والمکذبین اولی النعمت، اولی النعمت، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جھٹلانے والے لوگ خوشحال لوگ تھے، اللہ نے نعمتوں سے انہیں نوازا تھا. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن پر نعمتیں کی تھی وہ ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے، وہ نعمتوں کفران نعمت کا شکار تھے، وہ اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے انہوں نے منہ موڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ مجھے اور یہ خوشحال لوگوں کا، اللہ کہہ سکتا تھا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اولی النعمہ کا ذکر کیا. نعمتن ہے یہ، نعمتن، نعمتن خوشحالی کے معنی میں ہے، تنعیم کہتے ہیں خوشحالی کے معنی میں. نعمتوں سے اللہ نے جن کو نوازا تھا، ایسے لوگ جھٹلا رہے تھے. اللہ نے کہا کہ ان کو مجھے چھوڑ دیں. پھر کیا کریں؟ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور پھر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیں نا، مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی ان کو مہلت دے دیں. اور واقعی تھوڑی سی ہی مہلت تھی، وہ اتنی تھوڑی سی مہلت تھی کہ ان کا ستانا، ان کا پریشان کرنا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت دے دی، اور چند ہی دنوں میں جنگ بدر کا واقعہ، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بڑے بڑے سردار کفار کے، قریش کے بڑے بڑے سردار جو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، صحابہ کو پریشان کرتے تھے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے جنگ بدر میں. یہی ہے وہ مہلہم قلیلاً کہا اللہ تعالیٰ نے، قلیلاً، تھوڑی سی مہلت دے دو انہیں، تھوڑی سی مہلت دے دو. اور واقعی وہ تھوڑی سی ہی مہلت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں سب کو جہنم رسید کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لدینا انکالا و جحیما، یہ تو دنیا میں ان کے لیے ذلت تھی، جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کی آنکھوں کو، ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا ان کو تباہ کر کے. یہ تو دنیا میں سزا تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں سزا مل گئی یہ کافی نہیں ہے. ان لدینا انکالا، یقیناً ہمارے پاس، انکال نکلن کی جمع ہے، نکلن جس کے معنی بیڑی کے ہوتے ہیں، سخت قسم کی بیڑیاں، اور بوجھل قسم کی وزنی قسم کی وزنی بیڑیوں کو عربی میں نکل انکال بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگوں نے نکل انکال کے معنی وہ توق کے لیے ہیں، تو جو پہنائے جاتے ہیں، کا توق ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے توق ہیں، وزنی وزنی توق ہیں، یا وزنی بیڑیاں ہمارے پاس ہیں ان کے لیے. یہ بیڑیاں کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ یہ جہنم میں جن کو دھکا دے کے ڈالا جائے گا یہ بار بار اوپر آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیڑیاں پہنائے گا جو بیڑیاں انہیں نیچے کھینچ رہی ہوں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بیڑیاں اور یہ طوق جو انہیں پہنائے جائیں گے وہ انہیں جہنم کی طرف، گڑے کی طرف کھینچ رہے ہوں گے یہ جب اوپر کو آنا چاہتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان لدینا انکالن، ہمارے پاس، یقیناً ہمارے پاس سخت قسم کی یا وزنی بیڑیاں ہیں، توق ہیں، وہ جہیمن، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور پھر کھانا کیا ہے ان کے لیے؟ ایسا کھانا کہ وہ کھائیں گے لیکن حلق میں اٹک جائے گا، ذا غصة، اٹکنے والا کھانا، اٹکنے والا کھانا، ایسا کھانا جس سے ہم بولتے ہیں کہ نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، نہ ہی نکال سکیں گے اس کے بعد اور نہ ہی وہ اندر کو اتر رہا ہوگا، اٹک جائے گا حلق میں، ایسا کھانا. اور وہ کھانا کیا ہوگا؟ سورۃ الغاشیہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ وہ بدبودار کانٹے دار درخت ہوگا، اور جب وہ درخت کھائیں گے
تو بتائیے وہ نہ نکال سکیں گے پھر اور نہ وہ پیٹ میں جا سکے گا. ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا. وطعامن ذا غصہ کہا اللہ تعالیٰ نے. ذا غصہ اٹک اٹک مطلب رک رک کر ایک ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ وہ رک جائے مطلب حلق میں رک جائے نہ نکل سکے نہ اتر سکے نہ اگل سکے نہ نگل سکے. ایسا کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا. وعذابا علیما اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے اور بھی دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اور یہ کس دن ہوگا پتہ ہے؟ یہ ساری سزائیں کس دن ہوں گی؟ جس دن کی ہولناکی کی وجہ سے جس دن کی ہولناکی سے زمین لرز جائے گی پہاڑ ہل جائیں گے. ان یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اور پہاڑ جو اتنے سخت ہیں اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ اتنے مضبوط جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں جو زمین کو سنوارے ہوئے ہیں جب زمین لرز جائے گی. اب یہ پہاڑ کے بارے میں اللہ نے کہا یہ پہاڑ تو ریت ہو جائیں گے بالکل ریت کے معنی ریت کے ٹیلے نظر آئیں گے اور ایسے ریت جو کہ پیروں کے تلے سے بہ نکلے گی ایسے ریت ہو جائیں گے یہ اتنے مضبوط پہاڑ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القارعہ میں کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. ہاں اڑتی ہوئی اور دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے. اللہ اکبر کیا منظر ہوگا وہ کیسا دن ہوگا وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. كَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا یہاں پر احساس دلایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ فرعون کے پاس بھی ایک رسول کو ہم نے بھیجا تھا لیکن فرعون نے کیا کیا فعصى فرعون الرسول. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا تو ہم نے اس کو سخت پکڑا. مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے. فرعون کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجا تھا. جس طرح انہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑی. اگر تم بھی اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو ویسے ہی پکڑ اللہ رب العالمین تمہاری بھی پکڑ ویسی ہی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ پھر انہی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا پھر سے تذکرہ کیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. بس تم کیسے بچ سکتے ہو اگر تم کفر پر رہے. ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا مطلب اگر تم کفر پر رہو گے تو کیف تتقون کیسے تم بچ سکتے ہو. یومن اس دن کی صفت کیا ہے. یجعل الولدان شیبا یہ اس دن ایسا دن ہوگا جو دن کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. یہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے یا تو فی الواقع اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے یا پھر اس دن کی ہولناکی کی تشبیہ رسول اللہ قرآن میں اس طرح دی گئی کہ ایسے اس دن کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ دو بھی مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. حقیقت میں بچے بوڑھے ہو سکتے ہیں یا حقیقت میں بچے بوڑھے ہو سکتے ہیں یا پھر اس دن کی ہولناکی سے تشبیہ دی گئی اس طرح کہہ کر. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو نکالو. آدم نے کہا اللہ میں کیسے نکالوں. کہا ہر 1000 میں سے 999 کو نکالو جہنم کے لیے. اللہ اکبر. ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم سے نکالو. کیسا سوچ کر دیکھیں ہر 1000 سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت حمل والی عورتیں اپنا حمل جن دیں گی مطلب حمل گر جائے گا ان کا. اور حدیث میں ہے کہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بخاری کی روایت ہے.
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یہ ایک صفت ہے اس دن کی کہ اس دن کے ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. دوسری صفت ذکر کی کہ السماء منفطر به، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ پڑے گا. اور آسمان کے پھٹنے کی کئی ساری آیتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کان وعدہ مفعولا، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، جو کچھ باتوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے قیامت کی ہولناکیوں کا. کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو لا محالہ ہو کر رہے گا، یہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے ہم سب کے لیے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ. اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شر و خیر کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے صحیح اور برا راستہ دونوں رکھا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ جسے میں نے بتایا تھا. اس کے بعد اللہ نے اختیار دیا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسانوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے ہی افعال کو مقدر کیا ہے، کل جیسے میں نے بتایا تھا. لیکن جبریہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان مجبور ہے، انسان مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے مجبور ہے. وہ برائی کرتا ہے وہ مجبور ہے، وہ اچھائی کرتا ہے وہ مجبور ہے. نہیں، انسان مجبور نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اچھا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برا راستہ اختیار کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فمن شاء اتخذ، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. تو یہ آیتیں تھیں جس کا ترجمہ اور مختصر سی شرح میں نے آپ کے سامنے کی ہے. آئیے ذرا سا سبق کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ، شرح الکلمات کی طرف. شرح الکلمات بہت ہی آسان ہے. الکلمہ معناہا، غور سے دیکھیں، آپ لوگوں کے موبائل میں واٹس ایپ پہ میں نے بھیجا ہوا ہے. جی، حجرن جمیلا، حجر یحجرو کے معنی میں نے بتایا تھا کہ حجر یحجرو کے معنی چھوڑنے کے ہیں. یہاں پر حجرن جمیلا، یہاں میں پھر سے وضاحت کر دوں بار بار کی طرح کہ یہ جو معنی ہا لکھا ہوا اس کا معنی تو یہ لفظی معنی نہیں ہے، یہ لفظی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ مرادی معنی ہے، یا پھر اس کی ہم شرح کہیں گے، اس کلمے کی شرح ہے، مطلب ہے، لفظی معنی نہیں ہے. عربی میں مطلب کو بھی معنی کہا جاتا ہے، تو لفظی معنی نہیں ہے. یہ لفظی معنی میں بتا چکا ہوں، حجر یحجر کے معنی چھوڑنے کے. حجرن جمیلا، اچھا چھوڑنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ حجرن حسنا لا عتاب فیہ ولا غضب، اچھا چھوڑنا، بہتر طریقے سے چھوڑنا. کس کو بولتے ہیں؟ لا عتاب فی، جس میں کوئی عتاب نہ ہو. عتاب غصہ، ڈانٹ ڈپٹ سزا، یہ کچھ نہ ہو. ولا غضب، اور غصہ بھی نہ ہو، ایسے چھوڑنے کو کہتے ہیں حجرن جمیلا. اس کے بعد جہیمن، جہیمن میں نے کہا جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، لفظی ترجمہ بھڑکنے والی آگ. اور اس کا دیکھیں آپ، نارن شدیدت التوقد، توقد وقود سے ہے، جلنا بھڑکنا، شدت سے بھڑکنے والی آگ، ایسی آگ جس کی بھڑکنے میں شدت ہو، شدیدت التوقد، جس کے جلنے میں شدت ہو، جس کے بھڑکنے میں شدت ہو، ایسی شدت سے بھڑکنے والی آگ کو کہتے ہیں جہیمن. اولی النعمتی، اولی النعمتی، خوشحال، یہ میں نے ترجمہ کیا. آسودہ حال، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، اصحاب التنعم بالاموال والاولاد، خوشحال کسے کہیں گے؟ اصحاب التنعم، نعمتوں والے، جن کو خوشحالیاں دی گئی ہیں، خوشحال والے یعنی خوشحال لوگ. اصحاب التنعم، خوشحال لوگ، جن کو خوش کیا گیا ہے، یا خوشحالی کس وجہ سے؟ اموال اور اولاد کی وجہ سے، اموال اور اولاد کے ذریعے ان کو نعمتیں دی گئی ہیں. خوشحال آسودہ حال لوگ جو اپنے مالوں اور اپنے اولاد سے آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں. اخذن وبیلن، اخذن وبیلن، سخت پکڑ، اخذن شدیدن، وہی معنی یہاں بھی لکھا ہوا ہے، سخت پکڑ.
انکلن لکھا ہوا ہے، وہ انکلن نہیں ہے، انکالن ہے وہ، ٹھیک، انکالن، قیودن، قید، قیود اس کی جمع ہے، جیسے انکال نکلن کی جمع تھی، ویسے قیود قید ان کی جمع ہے، اس کے معنی بیڑی کے ہوتے ہیں، قید کرنا مطلب اس کو باندھ دینا، بیڑی میں جکڑ دینا، تو قیود بیڑیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ ترجف الارض، رجف یرجف کے معنی ہل جانا، کانپنا، لرز جانا، متزلزل ہو جانا، رجف یرجف، یا ترجف الارض، تضطرب، تضطرب، وتزلزل، تضطرب وتزلزل، یعنی وتتزلزل ہے وہ، یہ اضطرب یضطرب وتتزلزل ہے اصل میں، یہ اضطرب یضطرب کے معنی وہی پریشان ہو جانا، وتتزلزل متزلزل ہو جانا، ہل جانا، کانپ جانا، تو دونوں معنی وہی ہیں۔ کثیبا، الکثیب، کثیب کس کو کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں، الکومۃ من الرمل، ریت کا تودا یا ریت کا ٹیلا، مہیلن، رملن، رخون، ینہال، ایسی نرم ریت جو بہہ جاتی ہے، ینہال بہہ جانا، جو بہہ جاتی ہے، ایسی نرم ریت جو بہہ جاتی ہے، سوچ کر دیکھیں پہاڑ ایسی سخت چیز، قیامت کی اس ہولناکی سے، اور ایک تو ریت ہو جائے گی، اور ریت بھی ایسی نرم ریت جو پیروں تلے سے بہہ جائے، پیروں تلے سے بہنے کا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نرم ریت ہو جائے گی وہ۔ تذکرہ، تذکیر و موعظۃ، نصیحت، تذکیر نصیحت، موعظۃ بھی نصیحت کے معنی میں۔ ذرنی والمکذبین، مجھے چھوڑ دیں، مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، کیا مطلب ہے، اترکنی و ایاہم، مجھے اور انہیں چھوڑ دیں، والمراد اس کا مطلب ہے، مراد اس کا ارح نفسک منہم، اپنے آپ کو آرام پہنچائیں ان سے، مطلب بولتے ہیں نا بھائی چھوڑ بھائی، عربی میں بولتے ہیں ریح نفسک، کبر دماغک بولتے ہیں، ریح نفسک، اپنے آپ کو آرام دو، مطلب چھٹکارا پالو ان سے، جان چھوڑو، ایسے بولتے ہیں نا، جان چھوڑو، یہ بھائی میری جان چھوڑو، تو یہ ہے مطلب اس کا کہ ارح نفسک، اپنے آپ کو آرام دو ان سے، فإنی قادر علی عقابہم، میں ان کو سزا دینے پر قادر ہوں، میں نے بتایا تھا تفسیر کرتے ہوئے کیا مطلب ہے اس کا، وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے فإنی قادر علی عقابہم، امہلہم قلیلا، امہلہم، ومہلہم تھا وہاں پہ، ومہلہم یعنی امہلہم، یہاں پہ امہلہم لکھا ہوا ہے، جبکہ آیت میں ومہلہم ہے، مہلہم ان کو مہلت دیجیے تھوڑی سی، اترکہم برفق، نرمی سے ان کو چھوڑ دیں، وعدم مبالات، پرواہ نہیں کریں، عدم مبالات جس کو بولتے ہیں پرواہ نہ کرنا، پرواہ نہ کریں، بے پرواہی سے اور نرمی سے ان کو چھوڑ دیں، ہاں، زمناً قلیلاً، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، زیادہ بھی نہیں، کیا مطلب کچھ ٹائم کا، کچھ ہی مدت کے بعد دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرنے والا ہوں، یہ مطلب تھا اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا یہاں پہ، کہ اترکہم برفق وعدم مبالات، نرمی سے اور مطلب آرام سے اور لاپرواہی سے ان کو چھوڑ دیں، مطلب پرواہ نہ کریں، پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ ان کو چھوڑ دیں، میں ان کو سزا دینے پر قادر ہوں، ذا غصۃ، ذا غصۃ تنشب فی الحلق، ایسی چیز جو حلق میں اٹک جائے، انشب انشب اٹک جانا، والغصۃ، اور غصہ، اسم لما یقف، غصہ ایسی چیز کو بولتے ہیں، ہر اس چیز کو بولتے ہیں اسم، ایک ایسی چیز، ایک ایسا نام، یقف فی الحلق جو حلق میں ٹھہر جائے، لا یخرج ولا ینزل، لا یخرج ولا ینزل، نہ اگلے نہ یہ نہ نگلے، مطلب نہ نکلے نہ اترے، ایسی چیز جو حلق میں اٹک جاتی ہے اس کو عربی میں غصہ کہتے ہیں۔ منفطر، منفطر، متشقق بسبب احوال یوم القیامہ، پھٹ جائے گا قیامت کی دن کے احوال کی سبب، احوال کی وجہ سے، مفعولا واقعا، مفعولا ہونے ہی والا ہے، کان بعد مفعولا، یہ اس کا وعدہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، مفعولا ہونے ہی والا ہے، تو یہاں پر مفعولا واقعا لا محالہ، ہونے ہی والا ہے، لا محالہ، اردو میں لا محالہ استعمال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ہر حال میں، ہر حال میں ہونے ہی والا ہے۔
اب آئیے اس کی طرف ما یستفاد من الآیہ، صرف تین چیزیں. اولا امر اللہ رسولہ بالصبر علی اذی المشرکین، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو حکم دیا صبر کا. امر اللہ رسولہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے رسول کو بالصبر، صبر کا، علی اذی المشرکین، مشرکوں کی تکلیف پر، مشرکوں کی تکلیف پر صبر کا حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو. وہو شاق عسیر، دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل، بہت تکلیف دہ کام ہے. یہ شاق عسیر، مشکل ہے اور تکلیف دہ چیز ہے یہ، کہ مشکلات پر صبر کرنا، اور خاص طور پر مشرکین مکہ کی تکلیفیں آپ سب پڑھ چکے ہیں سیرت کے اندر، کیسی تکلیفیں ان کی تھیں، کیسی پریشانیاں، وہ کیسی تکلیفیں وہ دے رہے تھے. اللہ نے کہا صبر کرو. تو اسی لیے انہوں نے جملے معترضہ کے طور پر یہ ایک درمیان میں ایک جملہ ڈالا انہوں نے، یہ کہنے کے لیے کہ ایک بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ لکی یتمکن من نشر الدعوہ، کیوں صبر کرنا ہے؟ تاکہ اور مضبوط ہو جائیں دعوت پھیلانے کے لیے، دعوت کی کاس کو، دعوت کے کاس کو پھیلانے کے لیے، دعوت پھیلانے کے لیے اور مضبوط ہو جائیں. تمکن، لکی یتمکنا، کئی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ہے نا، تو لی کئی کبھی کبھی مل کر بھی آتے ہیں جیسے یہاں پر آ گئے. لکی یتمکن من نشر الدعوہ وهو من اہم الصفات التي يتحلى بها الانبیاء. تو یہ سب دعات کے بہت ہی اہم صفات میں سے ہے جس سے انبیاء مزین تھے، جس سے انبیاء آراستہ تھے. یتحلی مطلب یہ ان کا زیور تھا، صبر ان کا زیور، انبیاء کا زیور تھا، صبر سے وہ آراستہ تھے، صبر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. تو یہ اہم صفات میں سے ہے، خاص طور پر دعات کے لیے بھی اور انبیاء کے صفات میں سے ہیں. ثانیا شکر النعمت یزیدها، شکر النعمت یزیدها. اما الجحود فانه يعرض صاحبه على العقاب، للعقاب. کہتے ہیں کہ نعمتوں کی شکر گزاری، یہ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. جی معاف کرنا، آواز غالباً چلی گئی تھی، آواز چلی گئی تھی. ابھی شاید آ رہی ہوگی آواز، مجھے ذرا بتا دیں آپ لوگ، یہاں نیٹ کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. جی اللہ حفظک. ٹھیک، نیو آ رہی ہے، مطلب نئی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک. جی آ رہے الحمدللہ. تو شکر النعمت يزيدها، أما الجحود فإنه يعرض صاحبه للعقاب. نعمتوں کی شکر گزاری اس میں اضافہ کرتی ہے، یعنی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے. اما الجحود، رہا اس کا انکار کرنا، فإنه یعنی اس کا انکار کرنا، الجحود يعرض صاحبه، اس کے صاحب کو، کیا مطلب اس کے صاحب کو، ناشکری کرنے والے کو حوالے کر دیتی ہے للعقابی، سزا کے حوالے کر دیتی ہے. ثالثا ذكر الله أهوال يوم القيامة وقصة فرعون لتكون عظة وعبرة وتهديدا للكفار. ذكر الله أهوال يوم القيامة، اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، قیامت کے دن کے احوال. دیکھیں ایک ہوتا ہے احوال اور ایک ہوتا ہے احوال. احوال اچھی حالتوں کو بولتے ہیں اور احوال ہولناکیوں کو، بری حالتوں کو بولتے ہیں. تو یہ احوال ہے. وقصة فرعون، اور فرعون کے قصے کو اس یہاں پر ذکر کیا، لتكون عظة وعبرة، تاکہ وہ نصیحت اور عبرت رہے، وتہدیدا، اور دھمکی کے طور پر، نصیحت اور عبرت کے طور پر، عبرت کے لیے اور دھمکی کے لیے، کس کو؟ للکفار، کفار کو دھمکی کے طور پر اللہ نے فرعون کے اس واقعے کو ذکر کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وتسلیة للرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. تو تسلیتاً تسلی کے معنی میں ہے. وثیقۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے کانفیڈنس کے لیے، بھروسے کے لیے، اعتماد کے لیے. الذین یوقنون، جو یقین رکھتے تھے، ان اللہ ینصر اولیاء، کہ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرے گا.
وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اپنے دوستوں کی، وَيَخْذُلُ أَعْدَاءَهُ اور ذلیل کرے گا اپنے دشمنوں کو، وَلَوْ أَمْهَلَ أَعْدَاءَهُ إِلَى حِينٍ اگرچہ کہ وہ مہلت دے دے کچھ وقت کے لیے، ایک وقت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت کے لیے یا کچھ وقت تک کے لیے اپنے دشمنوں کو بھلے وہ مہلت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اس بات پر جو مومنین یقین رکھتے تھے، ان مومنوں کے ثقہ، بھروسے اور اعتماد اور کانفیڈنس میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام یہ قصۃ فرعون کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھی اور اس کی مختصر سی تفسیر تھی جو اللہ کی توفیق، اس کی نصرت اور اس کی مدد سے میں نے آپ سب تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے تمام حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جی دوبارہ تیسرا، ذکر اللہ احوال یوم القیامہ، اللہ نے قیامت کے دن کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ جی وقصۃ فرعون اور فرعون کے واقعے کا ذکر کیا ہے، لتکون عظۃ تاکہ ہو جائے وہ نصیحت، وعبرۃ عبرت، وتہدیدا اور دھمکی، للکفار کفار کے لیے، وتسلیۃ للرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، وثقۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے اعتماد، بھروسہ، کانفیڈنس، وہ مومنین الذین یوقنون جو یقین رکھتے ہیں ان اللہ ینصر اولیاءہ کہ اللہ تعالی مدد کرے گا اپنے دوستوں کی، وَيَخْذُلُ أَعْدَاءَهُ اور ذلیل کرے گا اپنے دشمنوں کو، وَلَوْ أَمْهَلَ أَعْدَاءَهُ إِلَى حِينٍ اگرچہ کہ وہ مہلت دے دے اپنے دشمنوں کو ایک وقت تک۔ ایک والا امر اللہ رسولہ بالصبر، امر اللہ نے حکم دیا رسولہ اپنے رسول کو بالصبر صبر کا، علی اذی المشرکین مشرکین کے تکلیف پر، وہو شاق عسیر اور وہ بہت مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، یعنی اس طرح صبر کرنا تکلیفوں پر بہت مشکل ہے۔ لکی یتمکن من نشر الدعوت تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ کہ تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں من نشر الدعوت دعوت کے پھیلانے میں، وہو من اہم الصفات التي يتحلى بها الانبیاء اور وہ اہم صفات میں سے ہے جس سے انبیاء مزین تھے، یعنی یتحلی کے معنی کر رہا ہوں میں مزین ہونا، آراستہ ہونا، اور اسی طرح کے الفاظ، من اہم الصفات التي يتحلى بها الانبیاء یہ ان اہم صفات میں سے، یعنی صبر کرنا تکلیفوں پر، یہ ان اہم صفات میں سے ہے جس سے انبیاء کرام مزین تھے، متصف تھے۔ اچھا کنیکٹڈ آیت بتا دو میں، تو بہت ہی آسان ہے، چلیں دیکھیں، امر اللہ تعالی یہ جو پہلا ہے نا، دیکھیں پہلے میں یہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ ہے پہلا جو ہے وہ اس آیت سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اور سمجھ کر خود تلاش کرنے کی کوشش کریں نا۔ اب میں کیلا سارا چھیل کر دے دوں اور پھر کھلاؤں بھی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں نے پڑھایا ہے اور پھر پڑھاتے ہوئے بھی میں نے یہ سمجھا دیا تھا، اب یہاں پر ایک اجمالی طور پر آپ کے سامنے فوائد رکھے گئے ہیں، ورنہ دوران درس یا دوران شرح، دوران تفسیر میں نے خود بتا دیا تھا کہ تکلیفوں پر صبر یہ انبیاء کی صفات میں سے، یہ دعات کی صفات میں سے ہے، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ تو آپ لوگ خود جو ہے نا وہ جوڑ سکتے ہیں، یہ بھی کام آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے جوڑتے ہیں، کیسے آپ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں۔ چلے پھر بھی بتا رہا ہوں، شکر النعمت یزیدها اما الجحود فانه يعرض، یہ ہے وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعما ذا غصۃ وعذابا الیما، یہاں تک، کیونکہ یہاں پر خوشحال لوگوں کے جھٹلانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے ہمارے پاس یہ سزائیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کو جھٹلانا یہ نعمتوں کی ناشکری ہے، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ نمبر 2 وہاں سے وہاں تک ہے۔
اس کے بعد نمبر 3 کہاں گیا جی ذکر اللہ احوال یوم القیامہ. اس کے بعد ان الذین انکالوا وجحیم طعام یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا من. یہاں سے قیامت کے احوال شروع ہوتے ہیں. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں قصت فرعون کا بھی جو ہے نا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. پھر اس کے بعد قیامت تذکرہ کیا فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. یہ تھا. تو یہاں سے لے کر آخر تک جو ہے نا آپ یہ نمبر 3 کو آپ جوڑ سکتے ہیں. امید کی بات واضح ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.